نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الکہف کی آخری 2 آیات مبارکہ ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ذکر فرمایا اور دوسری آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر فرمایا۔ سورۃ الکہف کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہی ہوئی تھی کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر اپنے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ سورۃ الکہف کی پہلی آیت ہے، یعنی سورۃ مبارکہ کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف کا اختتام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف پر کیا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کس قدر ہے، اس آیت سے آیت نمبر 109 ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو بتائیے کہ اگر یہ اپنے رب کی تعریف لکھنا چاہیں، اپنے رب کے کلمات کو لکھنا چاہیں اور ان کے لیے لکھنے کے لیے اس سمندر کو میں سیاہی بنا دوں، جتنے سمندر ہیں میں ان سب کو سیاہی بنا دوں اور جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کا قلم بنا دیا جائے تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائے گی، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے کلمات ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی تعریفات ہیں۔ کلمات سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کے کمالات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور کائنات میں ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کو ظاہر کر رہی ہے۔ آسمان میں کتنی مخلوقات ہیں، زمین پہ کتنی مخلوقات ہیں، پھر پانی کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا ہوا ہے، آسمان میں کیا کچھ بنایا ہے، زمین میں کتنا کچھ پیدا کیا ہے، پھر زمین کے نیچے بہت کچھ ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ہمیں نظر نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی تعریف کہ کوئی انسان لکھنا چاہے، بلکہ سارے انسان مل کر لکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریفات کو کوئی لکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی لکھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی تم پر اس قدر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننے لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہی نہیں گن سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی نہیں گن سکتا تو اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی کیسے پورا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو کوئی بھی شخص کامل طریقے سے نہیں لکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات بھی لا محدود ہے۔ سمندروں کا پانی محدود ہے، یہ قلم محدود ہے، یعنی پانی تو محدود ہے، بھئی اتنا پانی ہے، اس کی مقدار کو متعین کیا جا سکتا ہے۔ درختوں سے بننے والے قلم ان کی مقدار کو متعین کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات لا محدود ذات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات بھی لا محدود ہے۔
جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی کامل طریقے سے نہیں سمجھ سکتا، ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات کو بھی کوئی پورا نہیں لکھ سکتا۔ یہ تو ہر مخلوق اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں شامل ہوتا ہے۔ جنات اللہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ ساری مخلوقات تعریف کر رہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف اور کلمات لامحدود ہیں کہ انہیں کوئی بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ بلکہ فرمائے جتنا یہ سمندر ہے اتنے ہی اللہ تعالیٰ اور پیدا کر دے، ان کو بھی سیاہی بنا دے، پھر ان سے بھی لکھنے لگ جاؤ، تب بھی تم اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کامل طریقے سے نہیں لکھ سکتے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 110 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا۔ کیسی زبردست سورت ہے جس کا اختتام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تعریف حمد و ثنا پر کیا، اور ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور آپ کی شان اور عظمت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ کھاتے ہیں، آپ پیتے ہیں، آپ بازار میں جاتے ہیں، آپ شادی کرتے ہیں، زندگی کے دیگر معاملات ان میں آپ مشغول ہوتے ہیں، تو آپ نبی کیسے ہیں، آپ رسول کیسے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ مشرکین کا ایک اعتراض تھا کہ جی نبی تو کسی کو فرشتے کو ہونا چاہیے تھا، یا کوئی نبی ایسا ہوتا کہ اس کی ضرورتیں ہم جیسی نہ ہوتی، وہ شادی نہ کرتا، اس کے بچے نہ ہوتے، وہ دیگر معاملات کے اندر وہ مشغول نہ ہوتا، بس وہ ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتا رہتا، اسے کسی بھی قسم کی کوئی حاجت نہ ہوتی۔ یہ ان کا ایک بےہودہ قسم کا اعتراض تھا۔ کئی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ بھی انسانوں کے اندر سے کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کے اندر سے مبعوث ہوئے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ ہر عام انسان کی طرح نہیں ہے، دیکھنے میں اعضاء ہماری طرح ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پاؤں ہیں، ہمارے بھی 2 پاؤں ہیں۔ اس طرح جو جسم کی ساخت ہے وہ تو عام انسان کی طرح ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ کسی انسان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کمالات آپ کو عطا فرمائے، جو خصوصیات آپ کو عطا فرمائی، وہ تو کسی پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ اب دیکھیے حجر اسود دیکھنے میں تو وہ ایک پتھر ہے، جیسے دوسرے پتھر ہیں وہ بھی ایک پتھر ہے، لیکن حجر اسود کی جو خصوصیات ہیں وہ عام پتھروں کی نہیں ہے، وہ دوسرے پتھروں کی نہیں ہے۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے اور اس کی اپنی خصوصیات ہیں۔ اب زمزم کا پانی وہ بھی پانی ہے، جیسے عام پانی ہے دیکھنے میں وہ بھی پانی لگتا ہے، لیکن زمزم کا جو پانی ہے اس کی جو خصوصیات ہیں وہ دوسرے پانیوں کی خصوصیات نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو دیا گیا، جو آپ کو عطا کیا گیا، وہ کسی اور انسان کو اللہ پاک نے عطا نہیں فرمایا۔ یعنی دیکھنے میں تو آپ انسانوں کی طرح ہیں، مگر آپ کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ خصوصیات کسی انسان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے۔ آپ کے صحابہ میں سے ایک نے یہ ارادہ کیا کہ میں بھی ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری طرح نہیں ہو، میں روزے کی حالت میں ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے روزے کی حالت میں بھی کھلاتا اور پلاتا ہے۔
ہماری یہ خصوصیت نہیں ہے، عام انسان کی یہ خصوصیت نہیں ہے۔ ہم اگر سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہمیں پسینہ آئے تو ہمارے اندر سے بدبو آتی ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے خوشبو کو جاری فرما دیتے ہیں۔ ہم کسی راستے سے گزرے تو کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم کہاں سے گزرے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے آپ تو گزر جاتے مگر گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اگر ہم کنویں میں پانی ڈالیں تو کنویں کا پانی ہم کہتے گندا کر دیا، اس نے اس کو خراب کر دیا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک کنویں کے اندر ڈال دیں، اللہ تعالیٰ کنویں کے پانی کو میٹھا فرما دیتے ہیں، کنویں کے پانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی درخت کی طرف اشارہ کر کے بلائیں تو درخت ہماری طرف نہیں آتا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کا اشارہ کریں تو درخت زمین پھاڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ہم چاند کی طرف اشارہ کریں تو چاند ہماری نہیں سنتا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کریں تو اللہ تعالیٰ چاند کے دو ٹکڑے فرما دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ہم ہیں ویسے حضور ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، ظاہری اعضاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح ہے، مگر آپ کی جو خصوصیات ہیں، آپ کے اندر کے جو کمالات ہیں، وہ کسی انسان کے اندر موجود نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ بہرحال ان دو آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، آپ ان کو فرما دیجئے اگر یہ سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے لِكَلِمَاتِ رَبِّي کہ تیرے رب کی باتوں کو لکھا جائے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو یہ دریاؤں کا پانی سوکھ جائے گا اس سے پہلے کہ تیرے پروردگار کی باتیں مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مکمل ہونے سے پہلے یہ پانی ختم ہو جائے گا۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اتنا اور ہی پیدا کر دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے اتنے ہی دریا میں اور پیدا کر دوں، ان کو سیاہی بنا دوں، پھر انسان لکھنے لگ جائیں، لکھنے والے تھک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ دیکھیں پھر فرمایا قُلْ، آپ فرما دیجئے إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں دیکھنے میں تو تم جیسے انسان ہو، تم جیسا آدمی ہو، لیکن یوحیٰ الیہ، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ کیا وحی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ میرا اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو شخص بھی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھے اسے چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، کہ وہ اچھے نیک کام کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اسے یہ چاہیے کہ بندگی میں اپنے رب کے ساتھ وہ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، تو اللہ تعالیٰ ملاقات کے وقت اسے انعامات عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے فرمایا جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہے اس کے لیے دو کام بتائیں، ایک کو اعمال صالحہ کرے، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایمان والے سے ملاقات فرمائیں گے۔ یہ سورۃ الکہف مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، وصلی اللہ تعالی علی رسول